کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام عرض کرنے کے بعد سامعین زی تشام، فہم دین کورس میں آج کا ہمارا 19واں سبق موضوع ہے اعتکاف، رب کی رضا پانے کا ذریعہ۔ یقینی بات ہے اسلام کی جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کریم کی رضا پانے کا ذریعہ ہے۔ ان میں سے ایک عبادت اعتکاف کی ہے جو اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اعتکاف عمومی طور پہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے جو سنت اعتکاف ہے۔ ویسے کسی نے منت مانی ہو تو منت کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور جب بھی آپ مسجد میں آئیں چاہے 1 منٹ کے لیے آئیں تو نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں، تو اب جتنی دیر مسجد میں رہیں گے یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا اور اس کا آپ کو اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ تو 3 قسمیں ہو گئی، ایک اعتکاف سنت جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر، دوسرا اعتکاف واجب جو کسی نے منت مانی، نظر مانی کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر 10 دن اعتکاف کروں گا، 20 دن کروں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں رب کی رضا کے لیے 10 دن 20 دن اعتکاف کروں گا۔ اور تیسرا نفلی اعتکاف، جب مسجد میں آئیں جتنی دیر ٹھہریں اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ آپ کو اجر ملے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں کے اندر، یعنی 20 رمضان کی نماز عصر ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے اس کا وقت ہے شروع ہونے کا، اور چاند کے نکلنے تک، چاہے 29 روزے بنے چاہے 30 روزے بنے، چاند کے نظر آنے تک، یعنی 29 کو تو چاند جب بھی رات کو نظر آئے گا اس وقت تک، اور اگر 30 روزے پورے ہیں تو پھر 30ویں روزے کو نماز مغرب کے وقت اعتکاف کا وقت پورا ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے کہ حضور ہر سال آخری 10 دن اعتکاف کرتے، اور جو حضور کی زندگی کا آخری رمضان تھا جس کے بعد ربیع الاول میں 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، یعنی 10 ہجری میں جو رمضان آیا تو اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ہر سال 10 دن کا، اور آخری رمضان میں 20 دن کا، کہ پچھلے کسی سال کا حضور کا اعتکاف رہ گیا تھا تو اس سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اجر اور ثواب اس پہ کتنا ہے تو امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کر لیا تو اس کے لیے گویا 2 حج اور جو عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اعتکاف 10 دن کا اور اجر کتنا؟ 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب۔ اور ابن ماجہ شریف میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ وہ گناہوں سے تو باز رہتا ہی ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ مثلا اعتکاف میں بیٹھ گیا، جنازے میں نہیں جا سکتا، مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، کسی مسلمان کی فوتیدگی پر تعزیت کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتا، یہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو نیکیاں وہ نہیں کر رہا، بیٹھا مسجد میں ہے، تو اعتکاف کی وجہ سے اسے ان نیکیوں کا ثواب بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ جو کر رہا ہے وہ تو سو کر ہی رہا ہے، جو اعتکاف کی وجہ سے نیکیاں نہیں بھی کر پا رہا، عام روٹین میں کرتا تھا، ان کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور جامع صغیر میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کہ وہ 10 دنوں میں اللہ کے اتنے
قرب کے درجے پہ پہنچا کہ اس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جب 10 دن کا اعتکاف پورا کیا تو پھر پچھلے گناہوں کی معافی ہو گئی. اللہ اکبر. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے در منصور کے اندر، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، رب کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق سے مغرب تک سے بھی زیادہ فاصلے کی ہوگی. یعنی جہنم اور اعتکاف کرنے والے بندے کے درمیان خندق حائل کر دی جائے گی، یعنی جہنم اس سے دور کر دی جائے گی. خندق دراصل وہ کھودنے والی ایک نہر نما چیز ہے کہ جو حائل کر دی جائے تو پھر بندے کو پار جانا مشکل ہے. ایک طرف جہنم، ایک طرف اعتکاف کرنے والا بندہ مومن، اور درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دی جائیں گی، یعنی گویا اسے جہنم سے دور کیا جائے گا. اور خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ اتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے یا اس سے بھی زیادہ. یعنی گویا اس کو جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے اور جہنم سے دور کیا جا رہا ہے. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اسے بھی امام بہقی نے ہی نقل کیا، فرمایا اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے مجرم کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور وہ بندہ بار بار یہ عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا. یعنی جب تک معافی نہیں ملے گی یا اللہ میں نہیں جاؤں گا. اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں مسجد کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. تو پھر جو اعتکاف کرنے کے لیے آیا وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آیا، اپنے معاملات کو چھوڑ کے دین کے معاملات کرنے کے لیے آیا، اپنی دنیاوی ملاقاتیں دوست یار احباب گھر والوں سے چھوڑ کے رب کی رضا پانے کے لیے آیا، اور وہ گویا مسجد میں رب کے لیے بیٹھ گیا. یہاں یہ بندہ مثل مہمان کے ہے اور رب کی ذات، چونکہ گھر رب کا، مسجد جہاں اللہ کے کام ہوتے ہیں، اعتکاف رب کے لیے اور بندہ رب کے لیے آیا، تو رب کریم گویا اس بندے کا میزبان ہوتا ہے. اب بندہ کسی میزبان کے پاس مہمان بن کے جائے اور وہ موجود بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور بندے کو عطا کرے گا. اگر بندہ بندے کی دہلیز پہ جائے اور 10 دن تک رہے، یہ ممکن نہیں کہ بندہ بندے کو خالی لوٹا دے. اور پھر رب تو تمام کریموں سے بڑھ کے کریم ہے، جو رب کے گھر کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے 10 دن ڈیرے لگا دے گا. یقیناً میرا رب بھی اسے خالی نہیں جانے دے گا بلکہ اپنی رحمتوں کا وافر حصہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ سے یہ روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں معتکف کے لیے ہر دن میں گویا حج کا ثواب ہے. جتنے دن گزارے گا اعتکاف میں، ہر دن کے اندر حج کا ثواب ہے. ان تمام ثوابوں سے بڑھ کے جو پہلی چیز عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا، حضور ہر سال اعتکاف کرتے تھے. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ تو بالخصوص وہ لوگ جو زندگی میں آج تک نہیں بیٹھے تھے، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے. پتہ نہیں اگلے سال رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. یقین تو اس کا بھی نہیں ہے کہ کل اعتکاف بیٹھنا ہے، کل تک بھی زندگی ہے یا نہیں. لیکن چلو کچھ قریب تو پہنچ گئے ہیں، اب قریباً 24 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ کل اس ٹائم اعتکافی معتکفین اعتکاف بیٹھ رہے ہوں گے. 24 گھنٹے ہیں، لیکن اگلے سال کو تو ابھی پورے 11 مہینے گزریں گے، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا اور پھر معاملات شروع ہوں گے رمضان میں اعتکاف کے. تو بالخصوص وہ لوگ جو پوری زندگی یہ حضور کی سنت نہیں ادا کر پائے، اجر و ثواب پانے کی نیت سے، رب کی رضا پانے کی نیت سے،
یہ عہد کریں کہ اس سال کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ رہا معاملہ یہ کہ حضرت پھر دکان کون چلائے گا، پھر کام کاج کون کرے گا؟ تو میاں صاحب جب انسان کے گھروں میں فتیدگیاں ہو جاتی ہیں پھر بھی تو کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی انسان پر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ ڈاکٹر نے کہا مہینہ بیڈ ریسٹ ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ پاؤں پہ ایسی چوٹ لگ جائے، پاؤں ٹوٹ گیا، اب مہینے کے لیے بیڈ پہ آ گیا، پھر بھی تو نظام دنیا چلتا ہی رہتا ہے۔ رزق کا معاملہ رہا تو وہ رب کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روح زمین پہ چرنے والے ہر ذی روح کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، وہ رب نے دینا ہے، وہ تو اس کی طرف سے آنا ہے، اور نظام دنیا چلتا ہی رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور رب کریم کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ یعنی اعتکاف، اس میں عبادت کا اللہ کریم کی طرف سے انہیں نور اور فیض عطا کیا جاتا ہے، اور رب کریم کی طرف سے انہیں اللہ پاک کی رحمت اور رب کی طرف سے برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے اندر بھی عبادت چلی رہی ہے۔ ارشاد ربی ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا، اللہ نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ کیا وعدہ لیا؟ أن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک کیجئے۔ رب اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، حضرت ابراہیم کو، رب اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے حضرت اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک کیجئے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب اپنے گھر کو پاک کروا رہا ہے، صاف کروا رہا ہے طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، حضرت ابراہیم سے علیہ السلام اور حضرت اسماعیل سے علیہ السلام، تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ عبادت صرف اس امت میں نہیں ہے، یہ عبادت پہلی امتوں میں بھی تھی، پہلی امتیں بھی اعتکاف کرتی تھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ لہٰذا جس سے ہو سکے دل بھی کرے اور انسان کے معاملات بھی اس کے ساتھ یارانہ دیں، تو پھر ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں کوشش کیجئے کہ اس سنت پر بھی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور عمل ہو جائے، تاکہ میدان محشر میں جب اجر و ثواب کا معاملہ ہو تو انسان کے نامہ اعمال میں اس سنت کا اجر و ثواب بھی لکھا ہوا ہو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اخلاص کے ساتھ دین کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق